وفا اللهم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم صدق اللہ علیہ وسلم۔ سورہ محمد جو 47 نمبر صورت ہے، 26واں پارہ ہے، اس کی 28 آیتیں ہوں گے، 29 سے درس شروع ہے۔ رب کریم نے یہاں پہ فرمایا کہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کہ انہوں نے کیا گمان کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری ایک جسمانی ہوتی ہے، ایک روحانی ہوتی ہے، منافقت، غلط عقائد، نظریات، کہ اللہ یخرج اللہ ادغانہم، کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کے چھپے جو عناد ہیں، جو دعان سے ہے، ادغانہم دل کے کھوٹ ہیں، حسد ہے، عداوت ہیں، کینہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں نکالے گا، ظاہر نہیں فرمائے گا بلکہ ظاہر ہوں گے۔ یعنی ابھی تو منافقین کا نفاق چھپا ہوا ہے مگر سب ظاہر ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عقائد و جہان ان کے چہروں کو، کیوں یہاں اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ، اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان سب کو دکھا دیتے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور فَلَا عَرَفْتَهُمْ، تو انہیں پہچانے گا، بِسِیمَاهُمْ، ان کے نشانی، ان کے صورتوں سے، چہرے سے آپ دیکھو گے، پہچانو گے، اور وَلَا تَعْرِفَنَّ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور تو انہیں بات کے اسلوب سے بھی پہچانے گا کہ منافق کس انداز سے گفتگو کرتا ہے، ایک مخلص مسلمان کیسے گفتگو کرتا ہے اور ایک منافق کس طرح گفتگو کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ علم عطا کیا، اور اللہ والوں کے پاس یہ علم ہوتا ہے، وہ چہروں سے بھی پہچانتے ہیں، اور کہتے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ یہ عام مومنوں کی شان ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں نا تو پہچان لیتے ہیں کہ ان کے یہ کتنے پانی میں ہیں، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ اور واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمالوں کو جانتا ہے کہ ظاہر میں کیا ہے، باطن میں کیا ہے۔ انسان کا باطن صحیح نہیں تو ظاہر فائدہ نہیں دیتا، ظاہر بھی اچھا کرو اور باطن بھی اچھا کرو، دونوں کو اچھا کرو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وہاں پہ ہم نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 55 میں غالباً پڑھا تھا، ہاں بلکہ 54 میں، کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پھر دوسرے پارے میں پڑھا ام حسب الذین ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل، یعنی مشکلات آئیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، یہاں تک کہ نعلم، کہ جان لیں کہ یہاں پہ مانے کہ دنیا والوں کو ظاہر کر دیں کہ مجاہدین کون ہے، جہاد کون کرنے والے منکم تم میں سے، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دے دنیا والوں کے لیے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارے اخبار، تمہاری خبریں آزما لیں، تمہارے حالات جو ہیں وہ دیکھ لیں، دنیا والوں کو دکھا لیں۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، لیکن دنیا والوں تک یہ سب ظاہر ہوگا۔ اگر یہ امتحان نہ ہوتا ہے تو پھر تو سب کہتے ہیں ہم دین کا، نہیں، امتحان تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور مسلمان وہ ہے کہ وہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا، جو اللہ کی طرف سے ہم اس پہ راضی ہیں، غربت ہو، بیماری ہو، اللہ تو راضی ہو جا، بس انسان کے زبان پہ یہ ہونا چاہیے، ہم سب اللہ کے ہیں، اور سب کچھ جو اللہ نے دیا یہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے، جو بھی وہ آئے، انسان کو بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، دین اسلام سے، پیارے نبی کی شریعت سے، ان کے شریعتوں طریقوں سے دوسروں کو بھی روکا، وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، اور رسول کی نافرمانی کی اس کے بعد کہ ان پر ہدایت ظاہر ہو چکی کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ لیکن یاد رکھو لن یضر اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ مضاف موصوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ والوں کو، اللہ کے نبی کو، محمد رسول اللہ کو یہ ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دے سکتے۔ رب فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہارے اندر صبر تقویٰ ہو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ اگر تم دین سے پٹڑی سے اتر گئے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا، اللہ کی بندگی نہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ، اور بہت جلد اللہ ان کے عبادتوں کو جو کر رہے ہیں دنیا میں یہ ختم کر دے گا، اکارت کر دے گا، ختم۔ یا ایھا الذین آمنوا لبیک یا رب،
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ جملہ انشاء ہے۔ اے مسلمانوں، اسے کام نہیں چلے گا کہ تم نے کلمہ پڑھا کام چل جائے گا، نہیں چلے گا۔ جب تک تمہارا کردار اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر نہ ہو، وما آتاکم الرسول پر لبیک نہ ہو، وما نہاکم عنہ فانتہوا پر لبیک نہ ہو، اس کو رسول اللہ نے منع کیا، بات ختم۔ حضور نے حکم دیا، یہ جملہ انشاء ہے۔ کیا؟ جا بجا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور پھر اس کا جملہ خبریہ آیا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پھر جو اللہ واللہ کی نبی کی اطاعت کرتے ہیں، ارے پھر ان کا وہ بتایا کہ یہ ہوں گے کہاں پہ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، کن کے ساتھ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت، ہم نشینی، اس سے بھی بڑھ کر کوئی نعمت ہوگی؟ دنیا میں اللہ والوں کی ہم نشینی مل جائے تو ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینہ در حضور اولیاء۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال عبادت بے ریا، صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ برے لوگوں کی ہم نشینی، ہیرونیوں کی ہم نشینی، گلوکاروں کی نشینی، ڈکیتوں کی نشینی، تمہیں وہی بنا دیں گے جس پہ تو چل رہا ہے۔ برکتیں وہاں نازل ہوتی ہے جہاں اللہ والے ہوتے ہیں، جہاں اللہ کے دین کی باتیں، رسول اللہ کی شریعت کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ حاضری خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ بڑی نصیب کی بات ہے، ورنہ چاہتا تو ہر کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محروم نہ کرے، جو ہمیں سامعین جس طرح وہ سنتے ہیں اور آپ لوگ مسجد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی اسے محروم نہ کرے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی کا حکم مانو، اور آیت نمبر 33 پر غالباً ہم نے پڑھا تھا، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ کے نبی کا حکم مانو، اطاعت کرو، اور تم پہ رحم ہوگا، اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم، جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے جہنمی۔ فیصلہ اٹل ہے، کون جنتی کون جہنمی، قرآن پاک پڑھو۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ان کی شریعت کو اپناؤ، یہ بات یاد رکھے، بوجھ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم کہ اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مانے، حتی یحکموک فیما شجر، جو ان کے درمیان اختلاف ہے کہ اللہ کا نبی کا فرمان کیا ہے، اور اس فرمان پر فیصلے کے بعد ان کے دلوں میں تنگی بھی نہ ہو اور اس کو خوشی سے تسلیم بھی کرے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہاں دیکھیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمالوں کو ضائع بھی نہ کرو۔ اس سے پتہ چلا جو اطاعت رسول اللہ کے نہیں ہوتے، اعمال اس سے برباد ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اعمال برباد ہوتے ہیں۔ اور جو عمل تم نے شروع کیا، یہ بھی امام حنیفہ سے وہ کیا، اپنے نفلی نماز شروع کیا، اب اس کو پورا کرو۔ نفلی روزہ شروع کیا، اب لازمہ نفل بھی شروع۔ اب یہ اگر تو نے اس کو توڑ بھی دیا تو اس کو دوبارہ ضروری ہے اس کو ادا کرو، یہ وجہ ضروری ہو گیا، پھر واجب ہو گیا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا، شرک کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، آؤ اللہ کے راہ سے خود بھی روکے، دوسروں کو بھی روکا، ثم ماتوا، پھر مر گئے، مرنا تو ہے نا، وہم کفار، تو وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت، جن کی موت حالت کفر میں واقع ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ اب مسلمانوں پر بھی پابندی ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے، کافر گیا بات ختم، اب ان کا سلسلہ ختم، مسلمان کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، صالح ثواب بھی ہوتے ہیں، اگر عالم دین ہے تو طلباء ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اولاد ہے تو وہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، کہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، صدقہ جاریہ کیا ہے۔ فلا تہنوا، تم سستی نہ کرو، وتدعوا الی السلم، اور انہیں صلح کی دعوت نہ دو، تم مسلمان ہو، یہ تو موت سے ڈرتے نا، تم تو نہیں ڈرتے۔ ہاں اگر یہ آتے صلح کی طرف تو ٹھیک ہے، ہمارے کچھ شرائط ہوتے، مسلمان تو ہر
ان کے شرطوں کو تو ماننے کو تیار نہیں. اگر یہ باتیں ہیں ٹھیک ہے اس پر تم راضی ہو تو تم سے لڑنا کوئی ضروری تھوڑی ہے. لیکن تم انہیں خود دعوت نہ دو. کیا صلح کرتے ہم کیوں صلح کریں؟ ہم تو اللہ کی وحدانیت کا پیغام رسول اللہ کی سنتوں کی ترویج تشہیر کرتے ہیں. اسی پر ہم گامزن ہیں. موت آئی تو تب بھی لبیک، زندگی ہے تو تب بھی لبیک. وانتم الاعلون، وہاں بھی ہم نے پڑھا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم نہ کرو، دل شکستہ نہ ہو، پریشان نہ ہو. ارے تم ہی اعلیٰ اور بالا رہو گے اگر مسلمان ہو تو. برائے نام مسلمان نہیں، عملی میدان بھی اگر مسلمان ہو. تمہارا اٹھنا صبح کس ٹائم ہے؟ بولے 10 بجے اٹھتا ہوں. صبح کی نماز قضا ہو جاتی. یہ مسلمانوں کا اٹھنا ہے؟ بولو یہ کون سا؟ جس کے کان میں روزانہ شیطان پیشاب کرے اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کا تو ستیہ ناز ہو گیا. یہ کون سا مسلمان ہے؟ بولے یہ 2 نمبر. یہ وہ مسلمان ہے جس کا ستیہ شیطان نے ناز کر دیا، برباد کر دیا، خراب کر دیا. یہ بھی کل یوں کرے گا ارے میں تو مسلمان ہوں. کیا کا مسلمان ہوں؟ مسلمان کے لیے صبح کی نماز میں کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سرور ہے، کیونکہ اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. رب فرماتے میرے بندے تھے اور صبح کے وقت اذانوں سے پہلے بیٹھ کے استغفار کر رہے ہوتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ. ان کی کروٹیں دور رہتی ہیں کہاں سے؟ خوابگاہوں سے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تم ہی اعلیٰ رہو گے. شرط یہ ہے کہ وہاں والا جملہ میں نے بولا اگر تم مسلمان ہو تو، عملی اور اعتقادی، نظریاتی بھی اور عملی بھی. وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتَرِكَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا مددگار ہے. لیکن شرط لگائی نا، اور تمہارے اعمال میں، تمہارے نیکیوں میں کمی نہیں کرے گا. دگنے چگنے، 1 کے بجائے 10 دے گا، 1 کے بجائے 700 دے گا، اور اتنا دے گا کہ بے حساب. یضاعف لمن یشاء بغیر حساب. اور تمہارے اعمالوں کو کم نہیں کرے گا، نقصان نہیں، تمہارے اعمالوں کو نقصان نہیں دے گا، بلکہ اس میں مزید برکتیں دے گا. اللہ تعالیٰ میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. انما الحیات الدنیا لعب ولہو. دنیا کی زندگی صرف کیا ہے؟ کھیل اور کود، بس اس کے علاوہ نہیں ہے. ہم بڑے وہ ناز کرتے ہیں نا، بنگلہ بن گیا، یہ پراپرٹی بن گئی، یہ بینک بیلنس بن گیا، ہمیں بڑا ارے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو تمہارے ورثاء ہے. تمہارا وہ ہے جو کھا لیا اور گلا دیا، پہن لیا، ہنڈا دیا اور جو آگے بھیج دیا، بس. باقی جو تو جمع کر رہے ہیں نا وہ تمہارا نہیں ہے، اس کا حساب ہوگا، تیار رہیو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ. اگر تم ایماندار بنو اور تقوی اختیار کرو، تمہارے اجروں کا، اعمال کا ثواب اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ تو اللہ ہے، قادر مطلق ہے. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. اور تمہارے مالوں کے بارے میں کچھ تم سے نہیں مانگا. ان يَسْأَلْكُمُوهُ. اگر تمہارے مالوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے یا جو ہے نا پھر تم سے چمٹ جائے کہ دے دو، کہ اس کا وہ دو، تو تب خلو تم بخل کرو گے. اور وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. اللہ تمہارے دل کو، میل کو، وہ عداوتوں کو اور ان کو ظاہر کر دے گا. اللہ تعالیٰ کیونکہ تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ تم پر تمام مال کی خیرات فرض فرما دیتا تو تم میں سے اکثر لوگ نہ کر سکتے، جس سے تمہارے دلوں میں گندگی پیدا ہوتی اور تم بدنام بھی ہوتے. اس لیے رب نے کچھ حصہ خیرات کرنے کا حکم دیا، کچھ، صرف 40 میں 1 روپیہ، جب تو صاحب نصاب ہو جائے. ہاں انتم ہؤلاء. تم یہی لوگ ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ. تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو. آئیے قرآن پاک کی تعلیمات بڑھاتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں. تم کہتے ہو کہ یہ تو فسادی لوگ ہیں. فسادیوں سے اللہ بچائے. بار بار کہتے ہیں جس مولانا، جس پیر، جو حاکم وقت ہو، جس کے دل میں فساد ہو، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو خیرخواہ ہو. الدین نصیحت. دین تو خیرخواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے. مسلمان ایک دوسرے کے مال اور جانوں ابرو کے محافظ ہوتے ہیں. آگے فرمایا فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلْ. بعض تو میں سے وہ ہے جو بخل کرتے ہیں. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ. جو نے بخل کیا تو اس نے کسی کا نقصان کیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 24 آیت نمبر 67 میں فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.
اور اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے. ولا تبذر، رب نے منع کیا فضول خرچی نہ کر، ورنہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. لیکن بخل بھی نہ کر. ولا یقتروا، اللہ فرماتے وہ بخل کرتے ہی نہیں ہے اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے، اس کے درمیان چلتے ہیں. خیر الامور اوساطھا واللہ الغنی وانتم الفقراء. ارے اللہ تو فرمائے تم محتاج ہو، تم فقیر ہو، تم اللہ کے حاجت مند ہو. اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تم پتہ کہ تو خرچ کر میں تمہیں دگنا چگنا دوں گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم پھر گئے اور دین اسلام کے تعلیمات پر عمل نہ کیا، رسول اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ ہوئے، تو اللہ تمہیں ختم کر دے گا اور پھر دوسری قوم کو لائے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، پھر تم ان کے مثل نہیں ہو جاؤ گے. ہاں پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. مشرکین مکہ نے اگر انکار کیا تو انصار مدینہ کیسے نکلے؟ رسول اللہ کے غلاموں کے لیے وہ بھی غلام میں آئے نا، بولا اگر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے. ارے اپنی بیویوں کی کسی کی 4 بیویاں تو ایک کو طلاق دے کہتے نہیں. رسول اللہ نے بھائی چارہ قائم کیا. تو یاد رکھیں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ دیکھیں آیت نمبر 2 غالباً 76 نمبر پہ کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. وہاں سود کا مسئلہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سود کو کم کرتا ہے اور صدقوں کو بڑھاتا ہے. جس کو اللہ بڑھائے برکتیں دے. دیکھیں علماء کے آمدنی بہت کم ہوتی لیکن وہ خوشحال ہوتے ہیں، وہ بے فکر ہوتے ہیں. اور دنیادار کروڑپتی کو دیکھو جس کے بینک، لیکن ان کی حالت دیکھو تو بالکل ان کی حالت ایسے ہوتی ہے. اگر ایک چوکیدار رکھا ہے، گارڈ رکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی یوں دیکھتے کبھی چائے کپ نہیں دے گا، یوں لگ رہا ہے کہ بس یہ مر جائے گا بھی. اور سورہ فرقان کی آیت بھی سنائی. اور ایک اور جگہ سورہ توبہ میں جو 9 نمبر سورت ہے اس کی 34 اور 35 نمبر آیت پہ ہم نے ان کے حالات پڑھے تھے. کن کے؟ بخیلوں کے. ان کے تھوڑے سے حالات، بخیل کے حالات دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو مال خرچ نہیں کرتے اللہ کے راہ میں اور کنجوسی کرتے ہیں، تو ان کے اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے ان کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے راستے سے بچائے کہ ہم اس انداز سے چلیں، ایسی زندگی گزاریں. قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا چاندی کو، ولا ينفقون، اسے خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، فبشر بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائے. کیوں؟ آگے فرمایا یوم یحما، وہ یعنی یہاں پہ اس کے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے نا، یہ خوشخبری وہ نہیں ہے وہ والی، بلکہ بولا تو نے ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ کرو، ورنہ کرو گے نا مبارک ہو. غلط راستے پر چلے نا، ہم کہتے ہیں یہ ایک پہیے پہ گاڑی یا موٹر سائیکل نہ بگاؤ، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا نا مبارک ہو. صحیح ہوا ہے، اب ہوا نکل گئی. ہاں کہتے شہید ہو گیا، میں نے بولا شہید نہیں ہوا. ہاں اس کی حالت دیکھو، کیا ضرورت تھی گاڑی، اب بڑا نشہ تھا، ہوا نکل گئی نا غباری کی طرح. تو رب فرماتا ہے جس دن داغ دیے جائیں گے ان کے دولت کے ذریعے انہیں فی نار جہنم، جہنم کی آگ سے گرم کیے جائیں گے. فتح کا بیاجبام، اس دولت مند کے جس نے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، ان کے ماتھے پر داغ دیے جائیں گے اور ان کے کروٹوں پر اور ان کے پیٹوں پر. اور پھر اس دولت مند سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تو وہ مال ہے جو تو جمع کر رہا تھا، اب ان کا مزہ چکھیے، اب ان کا مزہ چکھیے. تو کریم اللہ سے دعا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا. علم ہے اللہ دیتا ہے، دولت ہے اللہ دیتا ہے، صحت ہے اللہ دیتا ہے. وسیلے کوئی بھی ہو، وسیلے کا انکار نہیں ہے. اسباب تو ہوتے ہیں نا، لیکن اس کا خالق اور مالک کون ہے؟ وہ اللہ. یہ گھر کس نے دیا؟ تو یہ بولے گا کہ ڈالر نے دیا، فلاں نے دیا. یہ اللہ نے دیا. بیٹے نے گھر بنا کے دیا باپ کو، یا باپ نے بیٹے کو بنا کے دیا، تو بولے گھر کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. حقیقت میں دینے والا اللہ ہے، اسباب کچھ بھی ہو. تو کریم اللہ سے دعا ہے آج سورہ محمد کا درس ہو، اچھی اچھی باتیں جہنمیوں کے بارے میں بھی. دیکھیں اس میں 2 افرادوں کا ذکر ہوتا ہے. وفیہ ذکرکم، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 10 یاد کرو. اس میں ہر فرد کا ذکر ہے، وہ دیکھ لے. ایک بزرگ نے
قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو کہتے جب میں نے یہ آیت پڑھی نا تمہارا ذکر، کہتے میں تلاش کرنے لگا، تو میں جب نیک لوگوں کو دیکھتا تھا کہ یبیتون لربہم سجدا، وہ کیا، میں نے بولا اس میں تو نہیں ہے۔ وعباد الرحمن، یہ پیچھے والی آتی، اس سے پہلے والی جو پڑھی وہ پیچھے، تو یبیتون یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، کہتے اس میں بھی نہیں ہوں۔ والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہتے اس میں بھی نہیں ہوں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اس میں بھی نہیں۔ پھر ایک آیت پڑھی اس میں تھا کہ تھوڑی نیکی بھی کرتے تھوڑی گناہ بھی کرتے، ہاں کہتے اللہ میں نے اپنے آپ کو یہاں پایا، یا اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکال، جو تیرے نیک بندے نا اس کی یہ تو نے صاف صاف بتا دیا، یہ میرے بندے ان سے میں راضی ہوں، ہمیں پھر بھی جو ہے نا ہم سستی میں لگے ہوئے اور اس راستے پہ نہیں چلتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج مختصر سا درس ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تمہارا تھوڑا ٹائم بھی ابھی مسجد میں کام ہو رہا ہے، کام والا ہے، میں نے بولا تھوڑا سا ٹائم دے دو، ہم کوشش کرتے نا ہمارا ٹائم دوسرا نہ لے، بس ہمارا تو اٹل فیصلہ ہے کہ 24 گھنٹے میں ہمارے عشاء کے بعد 25 منٹ کے بعد 24 منٹ کے بعد ہمارا 20 منٹ 30 منٹ یہ ٹائم ہوتا ہے، اس میں ہم کوشش کریں کہ آپ لوگ جمع ہوں اور یہ درس سنیں، انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ کیا آئے گا؟ پھر دیکھ لینا کہ حلاوت ایمان نصیب ہوتا یا نہیں۔ خود بھی درس سنو، دوسروں کو بھی درس کی دعوت دو، بولا آئی یار اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں اپنے کلام کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تعالیٰ غلط نظریات سے، یا اللہ تعالیٰ فسادیوں کے شر سے بچا، اس قرآن کی برکت سے بیماران اسلام کو یا اللہ صحت عطا فرما، طالبان علم کو علم نافع عطا فرما، علماء مبلغین مفکرین جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں تیری رضا کے لیے، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت ہے، ان کی زبانوں میں برکت عطا فرما، پیارے اللہ تعالیٰ ان کی مال و جان و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو ان کے ساتھ ان کی باتیں سنتے ہیں ان کے معاونین ہیں انہیں بھی دگنی چگنی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما، ہم سب کے بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، ملک پاکستان کو جو مشکلات میں اس سے نے یا اللہ تعالیٰ نکال دے، یا اللہ غیب سے مدد فرما، رزق حلال کے دروازے کھول دے، یا اللہ تعالیٰ جو بھی ان کے خزانے لوٹتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما، جو بھی ہیں تیرے علم ہے کریم مولا کرم فرما، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔